او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اس زندگی کی ابتدا اور انتہا انسان کے قبضے میں کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہے جس نے مجھے یہاں بھیج دیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ واللہ خلقکم، پھر وہی ہے جو اٹھائے گا اور واپس بلا لے گا، پتہ نہیں کب بلائے گا، جانا طے ہو چکا ہے، یہ بات متعین ہے، فیصلہ ہے۔ کل من علیہا فان، سب کے لیے فنا ہے۔ اس سے بھی اور وسعت کے ساتھ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے مرنا ہے۔ یہی مطلب اور وسعت کے ساتھ کل شیء ہالک، ہر چیز کے لیے موت ہے، ہلاکت ہے، وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، سب کے لیے فنا۔ بھیجنے والا اللہ، اٹھانے والا بھی وہی ہے۔ منہا خلقناکم، اس مٹی سے تمہیں نکالا بنایا، وفیہا نعیدکم، یہیں تمہیں واپس بھیج دوں گا۔ یہ دو باتیں طے ہو گئی۔ تیسری بات، ان دو میں تو ساری دنیا کہتی ہے ہاں بھائی ٹھیک، آئے ہیں جانا بھی ہے۔ اگلی بات، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑے طبقے نے کہا ہیہات ہیہات لما توعدون، آگے مرنے کے بعد کچھ نہیں، ان ہے الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، یہی فیصلہ باد کی زندگی ہے، جیو مرو، کھاؤ پیو، حلال حرام جو مرضی کرو، بس یہیں تک ہے۔ آگے کیا ہے؟ وما نحن بمبعوثین، آگے موت کے بعد کوئی نہیں اٹھتا، ختم۔ وما نحن بمبعوثین، ایک بہت بڑے طبقے نے یہ کہا کہ موت کے بعد کچھ نہیں۔ اذا كنا عظاما نخرة أئنا لمردودون في الحافرة اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا قرة خاسرة، کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ ہڈیاں ریت بن گئیں، چورا بن گئیں، کروڑوں اربوں انسان خاک میں مل گئے۔ کون آیا؟ کون آیا؟ کوئی اٹھا؟ کسی نے آ کے بتایا؟ نہیں، کوئی نہیں۔ لہذا کیا ہے؟ وما یہلکنا الا الدہر، یہ زمانے کا قانون ہے، اسی سے لوگ آتے ہیں، اسی سے لوگ مرتے ہیں، آگے کچھ نہیں۔ ایک بہت بڑا انسانی طبقہ ذہن پر آیا اور آج بھی موجود ہے، اور آج پہلے سے بہت زیادہ ہے۔ کیا ہوگا موت کے بعد؟ کیا ہے؟ یہاں انسانی علم تو خاموش ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، تم آخرت کے بارے میں اندھے ہو، یہاں تمہارا علم تمہیں نفع نہیں دے سکتا۔ تم جیتی جاگتی زندگی کے بے شمار لا تعداد زندگی کے شعبے ایسے ہیں جن کا علم تمہارے پاس آج تک بھی نہیں ہے، آج تک تم اس تک نہیں پہنچ پائے۔ موت کے بعد کی زندگی کو کیسے جانو گے؟ وہ تو تمہارے بس میں نہیں ہے، تو علم کسی اور کا چاہیے جو ہمیں بتائے کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ تو انسانوں کے ایک طبقے نے کہا موت کے بعد کچھ نہیں، جس نے بھیجا تھا اسی کا جواب صحیح ہے۔ وہ کہتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، میں تمہیں اسی سے دوبارہ نکالوں گا۔ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ، جب چاہوں گا پھر تمہیں زمین سے نکالوں گا۔ ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا اور ضرور آئے گا۔ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، کہ اے میرے حبیب کہ مجھے میرے رب کی قسم یہ ہو کے رہے گا۔ عجب بات اللہ نے کہلوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں کہتا، کہہ دو بھائی ہوگا، نہیں، قل کہو کیسے؟ ای وربی، پہلے قسم اٹھا، یہ فیصلہ آباد ہو یا ہند و سندھ ہو، بے شمار خلقت ہے جو کہتی موت کے بعد کچھ نہیں، تو ان سے کہو یقیناً مجھے میرے رب کی قسم یہ ہو کے رہے گا، یہ ہو کے رہے گا کہ تمہارا رب تمہیں اٹھائے گا اور تمہیں نکالے گا۔ اور پھر یہاں اللہ کی خبر ہی سچی، انسانوں کے تجربے تو واہیات۔ تو میرے اللہ نے کہا کہ ہاں ایک دن آئے گا،
یوم نسیر الجبال، جب پہاڑ ہٹ جائیں گے، وتری الارض بارزا، زمین میدان تمہیں نظر آئے گی، وحشرناہم، پھر ہم تمہیں سب کو جمع کریں گے، کیسے؟ فلم نغادر منہم احدا، تم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہ سکتا، کیوں؟ لقد احصاہم، کہ میرا گھیرا پورا ہے، اور کیوں؟ وعدہم عدا، میں نے ایک ایک کو گنا ہوا ہے، میں اور آپ تو انسان ہیں، میرے اللہ نے تو مچھروں، مکھیوں اور چیونٹیوں کو بھی گن کے رکھا ہوا ہے، کل شیء عندہ بمقدار، ہر شے گنی ہوئی ہے، گنی ہوئی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، بقدر معلوم میں واہ واہ کیا کہنا ہے، صرف انسانوں نے تو انسانوں کو خود گن لیا ہے 5 ارب 6 ارب، اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان چیونٹیوں کو گنا ہوا ہے، درختوں کے پتوں کو گنا ہوا ہے، کتنے گر گئے یہ بھی معلوم ہے، کتنے کھڑے ہیں یہ بھی معلوم ہے، کتنے نکل رہے ہیں یہ بھی معلوم ہے، کتنے درخت مٹ گئے اپنے پتوں سمیت، جڑوں سمیت، شاخوں سمیت، یہ بھی معلوم ہے، کتنے آئندہ پیدا ہونے والے ہیں یہ بھی معلوم ہے، آج کی بارش میں کتنے قطرے آئے اور سابقہ پہلے دن سے آج تک کتنی بارشوں میں کتنے قطرے ہوئے، بقدر معلوم، یہ سب معلوم ہے، سمندر میں موجیں اٹھی، موجوں نے بلبلے بنائے، یہ بلبلے کتنے بنے یہ معلوم ہے، ہر موج کے ساتھ ہر سمندر، 7 سمندر میں کتنی موجیں، ہر موج کے ساتھ کتنے بلبلے، کتنے پھٹ گئے، کتنے سلامت، کتنے پھٹ گئے اور قطرے قطرے بن کے ہوا میں اڑ گئے، انہیں ہوا نے اوپر اٹھایا، یہ بھی معلوم ہے، کتنا پانی بخارات بن کے اوپر چڑھا اور اس میں سے بادل کتنے بنے، برسا کتنا، پہاڑوں پہ کتنا، وادیوں پہ کتنا، میدانوں میں کتنا، لوٹ کے سمندر پہ کتنا، یہ بھی معلوم ہے، 4 پاؤں پہ چلنے والے، 2 پاؤں پہ چلنے والے، ہوا میں اڑنے والے، رینگنے والے، تیرنے والے، ڈسنے والے، پھنکارنے والے، غرانے والے، دھاڑنے والے، چنگاڑنے والے کا سب 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 کل شیء عنده بمقدار، کل صغیر و کبیر مستطر، ہر شے تیرے رب کے کھاتے میں لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے، موجود، معلوم، تو تم تو انسان ہو، تمہارے اللہ نے چیونٹیوں کو گنا، کیڑوں کو گنا، پتنگوں کو گنا، پروانوں کو گنا، ایک مچھلی چھوٹی سی 3000 انڈے دیتی ہے، 3000، اور ایسی کھرب مچھلیاں، یہ سب تیرے اللہ کے علم میں، ہر شے پر نظر بھی ہے، خبر بھی ہے، قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، تدبیر بھی ہے، تصرف بھی ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے ایک دن تمہیں اٹھاؤں گا، تمہیں زندہ کروں گا اور تم میرے سامنے آؤ گے، کیسے؟ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اکیلے آؤ گے، کیسے آؤ گے؟ کما خلقناکم اول مرہ، کیسے آؤ گے؟ جیسے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تھا، تم کیسے نکلے تھے؟ ننگے، سر پہ کچھ نہیں، تن پہ کچھ نہیں، پاؤں میں کچھ نہیں، تو جیسے ماں کے پیٹ سے تمہیں ننگے نکالا تھا، ایسے ہی تیرا رب تمہیں قبر کے پیٹ سے ننگا نکالے گا، ننگا، اور جب تم نکلو گے تو اس دن تمہیں وہ دن نظر آئے گا جس کا بہت بڑے طبقے نے انکار کیا اور بہت بڑے طبقے نے مان کر مذاق اڑایا اور بہت بڑے طبقے نے اسے مان کر جان کر اس کے لیے کچھ تیار نہ کیا، امیدوں پہ گزار دیا، آپ پہ اللہ غفور الرحیم ہے، آپ پہ اللہ غفور الرحیم ہے، آپ پہ معاف کر دے گا، کچھ اس میں دھوکہ کھا گئے، عیسائیوں کو دھوکہ لگا، ہمیں عیسیٰ بخشوا گئے، زنا کرو، جو مرضی کرو، شراب پیو، جوا کھیلو، جھوٹ بولو، سود، ہمیں عیسیٰ بخشوا گئے۔ یہودیوں نے کہا ہمیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ ہمیں بچائے گا اور موسیٰ ہمیں بچائے گا، اور اگر ہم دوزخ میں بھی چلے گئے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، بس ہمیں 2-4 دن اللہ سانو دوزخ رکھ کے پھر جنت ہے ہی ساڈی۔ یہ سب دھوکہ کھا گئے، یہ سب دھوکہ کھا گئے۔ ایک سچا، یہ سارے سچے نبی تھے پر ان کے ماننے والے جھوٹ اور فریب کا شکار ہو گئے۔ ایک سچا نبی آیا، سارے ہی سچے تھے پر یہ سارے سچوں کا سب سے بڑا سچا تھا
اس نے اعلان کیا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، محمد کی بیٹی ہونا تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، تیاری کر کے جا آخرت کی، تجھے یہ بات دھوکے میں نہ ڈال دے کہ میں آخری رسول کی سب سے پیاری بیٹی ہوں، تیاری کر فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تمہیں نہیں چھڑوا سکتا۔ یہ سچے کا علم آیا، سچے کی خبر آئی، یا صفیہ بنت عبد المطلب، اے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ اور میری پھوپھی، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم سے خود بچا، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر اللہ نے پکڑا میں نہیں چھڑوا سکتا، یہ قانون ہے۔ ادھر خود بتا رہے ہیں شفاعت کبریٰ میرے لیے ہے، خود بتا رہے ہیں، ایک طرف اللہ کی رحمت بتا رہے ہیں، ایک طرف اللہ کا قانون بتا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر اللہ کسی کو پکڑے تو پھر کسی میں ہمت نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده، کوئی ہے اس کے آگے شفاعت کر سکے، کوئی ہے اس کے آگے بول سکے، الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ قانون بھی بتایا، رحمت بھی بتائی، اپنا مقام بھی بتایا کہ شفاعت کبریٰ میرے لیے ہے، جب تک میری شفاعت نہ ہوگی حساب نہ چلے گا، جب تک میری شفاعت نہ ہوگی پل صراط سے پار نہ ہوگا، جب تک میری شفاعت نہ ہوگی جنت کا در نہ کھلے گا، جب تک میری شفاعت نہ ہوگی جنت میں جا نہ سکے گا۔ اپنا مقام بھی بتایا، اللہ کی قدرت کو بھی بتایا، قانون کو بھی بتایا کہ کوئی میرا امتی اس دھوکے میں نہ رہ جائے کہ عیسائیوں نے کہا سانو عیسیٰ چھڑوائی سی اور میری امت کہنے لگ جائے سانو ساڈا رسول چھڑوا لئی سی، بھاویں شراباں پیو تے بھاویں زنا کرو تے بھاویں روزے چھڈو، ساڈا رسول سانو چھڑوا لئی سی۔ یہ خطرہ تھا اور یہ ہو گیا۔ کروڑوں انسان گناہوں میں ڈوبے ہوئے، غلط کاریوں میں ڈوبے ہوئے، اور بڑے دعوے سے کہتے ہیں آپ پہ ساڈا رسول جانے تے رب جانے، سانو ساڈا رسول چھڑوا لئی سی۔ تو میرے اللہ نے 14ویں صدی میں دیکھ کر بتایا کہ میری امت گمراہ ہوگی اور وہ میرے اوپر غلط گمان بنائیں گے، تو میرے نبی نے اپنی بیٹی کو سامنے کھڑا کیا۔ کون سی بیٹی؟ کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کون سی بیٹی؟ کہ جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ کون سی بیٹی؟ کہ فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ کون سی بیٹی؟ کہ جس کے بچوں کو کیا کہا؟ حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور کیا کہا؟ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور کیا کہا؟ فاطمہ تو اور میں اور یہ حسن اور حسین اور یہ علی ہم قیامت کے دن پانچوں ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوں گے۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد پھر کہا اے فاطمہ بنت محمد اپنے آپ کو جہنم سے خود بچانا، اگر اللہ نے پکڑا میں نہیں چھڑا سکتا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے میں اپنی سب سے پیاری بیٹی زینب اور ام کلثوم اور رقیہ اور ام کلثوم اور فاطمہ، ان چار میں سب سے پیاری بیٹی فاطمہ، اگر میرے اللہ نے اسے پکڑا، اللہ نہ کرے یہ صرف تمہیں مجھے سمجھانے کے لیے تھا کہ آپ پہ ساڈا رسول سانو بخشوا لئی سی، روزے بھی چھڈو تے ہر بلا چھڈو، آپ پہ سانو بخشوا لئی سی۔ یہ طبقہ عیسائی تو سارے ہی ایسے ہیں، سارے عیسائی کہتے ہیں ہمیں عیسیٰ بچائے گا۔ ایک مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ اس گمراہی کا شکار ہوا، صبح سے لے کر شام تک اللہ کے باغی، اللہ کے رسول کے باغی، اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے نبی کی شریعت کو توڑا، اور شام کو کہا اللہ کا رسول جانے تے اللہ جانے، سانو کوئی پرواہ نہیں۔ تو میرے نبی نے کہا اے میری بیٹی فاطمہ خود بچانا اپنے آپ کو جہنم سے، اللہ کی پکڑ آئی تو میرے بھروسے پہ نہ رہنا، اے میری پھوپھی فاطمہ خود بچانا اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے، اگر اللہ کی پکڑ آ گئی میرے بھروسے پہ نہ رہنا، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اگر اس نے پکڑ لیا تو کوئی چھڑا نہ سکے گا۔ ان بطش ربک لشدید انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد، فعال لما يريد، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، کر دیتا ہے، کر دیتا ہے۔
اس پر کوئی چیز لازم نہیں، وہ سب سے بے نیاز، وہ صمد، وہ احد، وہ واحد، وہ ہر چیز سے غنی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، انتم الفقراء، فیصلہ باد والو تم فقیر ہو، 7 بر اعظم والو تم فقیر ہو۔ اللہ کیا ہے کہ واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے۔ میرے بھائیو، موت کے بعد زندگی، موت کے بعد زندگی میں کامیابی اور ناکامی، ایک جنت، ایک جہنم، ایک طبقہ جنت میں، ایک جہنم میں، یہ میرے رب کی خبر ہے، یہ میرے اللہ کی خبر ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ میرے اللہ کی خبر ہے۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین وما ادراک ما ہی نار حامیہ وما ادراک ما سقر وما ادراک ما سقر، یہ وما ادراک ما سجین وما ادراک ما علیون وما ادراک ما یوم الدین، یہ سارے کے سارے کلمات اور آیات موت کے بعد ایک زندگی کو بڑی طاقت سے بیان کرتے ہیں، بڑی ہیبت سے بیان کرتے ہیں، اور کبھی ڈرانے کا انداز ہے الحاقۃ ما الحاقۃ، اور کبھی خوشخبریوں کے انداز ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کبھی جنت کے تذکرے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ بسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ، اور کبھی دو جہنم کی خوفناک انداز میں، کبھی جہنم کے بیان ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ ناعمہ خاشعۃ عاملہ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ یہ موت کے بعد دو زندگیاں، دو انجام ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، الا فاعملوا، الا فاعملوا، یہ نہیں کہا جو مرضی کرو میں تم چھڑا لیسا، الا فاعملوا، عمل کرو، عمل کرو، وانتم من اللہ علی حذر۔ کیا کہنے میرے نبی کی تعلیم کے، کا عمل کر کے متکبر نہ بن جانا، عمل کر کے غرور میں نہ آ جانا، اور نیکی کر کے کسی کو حقیر نہ سمجھنے لگ جانا، نیکی کر کے کسی کو برا نہ سمجھنے لگ جانا، بلکہ ڈرتے رہنا کہ پتہ نہیں رب قبول کرے یا مردود کرے، رب قبول کرے یا مردود کرے۔ بے نیاز جو ہوا جبریل یا رسول اللہ، بنی اسرائیل کے ایک عابد نے 1000 سال اللہ کی عبادت کی، 1000 سال، عمریں جو زیادہ تھی، اللہ نے مر گیا، اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا، کہا میرے بندے تجھے کیسے بخشوں اپنی رحمت سے یا تیری بندگی سے؟ کہنے لگا یا اللہ میں نے 1000 سال تیری بندگی کی، مجھے میری عبادت کا صلہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اس کو جہنم کی طرف لے چلو۔ وہ جہنم کے قریب پہنچے گا تو اس کی آگ اور تپش سے اس کا تن جلنے لگے گا اور زبان کانٹا بن جائے گی اور حلق خشک ہو جائے گا۔ ہائے اللہ کے واسطے ایک گلاس پانی دے دو، ایک گلاس پانی دے دو۔ تو ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا یہ گلاس پانی ہے، کہ مہربانی، کہا نہیں قیمت لوں گا، کہ کیا؟ کہ 500 سال کی عبادت میرے کھاتے میں ڈال تب میں دوں گا، کہ لے لے پر مجھے پانی دے دے۔ اس نے پانی کا گلاس پیا، 500 سال کی عبادت اس کے کھاتے میں، پھر اس کو اور آگے لے کر چلے، پھر پیاس بڑھی اور پھر کانٹا حلق اور سوکھ کر زبان باہر، ہے پانی، ہے پانی۔ پھر فرشتہ آیا کہ یہ پانی ہے ایک گلاس، کہ دے دو اللہ کے واسطے، کہ نہیں قیمتاً، کہ کیا قیمت ہے؟ کہ 500 سال مجھے دے دو، کہ لے لو لے لو لے لو۔ اور 500 سال اس کے کھاتے میں لیے اور دوسرا گلاس پانی پیا۔ اللہ نے کہا واپس لاؤ۔ جب واپس آیا کہا ہاں میرے بندے تجھے تیری عبادت پہ بخشوں کہ اپنی رحمت پہ بخشوں، کہ اے میرے رب میں تو اپنی ساری بندگی 2 گلاس پانی پہ بیچ کے آ گیا، مجھے اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ یہ میرے نبی کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، اس لیے بتائی ہیں کہ یہ امت دھوکے میں نہ پڑ جائے، دھوکے میں نہ پڑ جائے۔
عمل بھی کرے اور عمل کر کے بھی دھوکہ نہ لگے کہ آساں بڑے نیک پاک ہیں باقی سارے بیڑے سے روساں چنگے. یہ بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سارا دن اپنی تسبیح پڑھتا ہے اور اوروں کے کیڑے نکالتا رہتا ہے. فلانے ایسے فلانے ایسے وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا اللہ دے فضل نال اسی ایسے اپنی تعریف سنو سنو سنو. تعریف اپنی تعریف آپ صرف دو ہستیوں کو سجتی ہے باقی کسی کو زیبا نہیں ہے. وہ ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول ہے جنہیں اپنی تعریف خود زیبا ہے اور اچھی لگتی ہے. باقی ڈرو نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ پانے والا ابو بکر صدیق ہے. نبی کے پہلو میں قبر بنانے والا, نبی کے دم میں دم بھرنے والا. اور غار ثور میں جب اندر گئے ہیں, کیونکہ پاؤں اللہ کے نبی پورا پاؤں نہیں رکھتے تھے, ایسے 4 انگلیوں پہ چل رہے تھے, 5 انگلیوں پہ چل رہے تھے کہ میرے پاؤں کا نشان کھوجی تلاش کر کے پہاڑ پر نہ چڑھ جائیں یا ہمیں تلاش نہ کریں. تو پنجوں پہ چلتے 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 جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی کی ساری انگلیاں زخمی ہو کر خون آلود ہو گئی تھیں اور چڑھنے کی طاقت ختم ہو گئی تھی. ابو بکر نے کندھے پہ بٹھایا اور سارا سیدھا پہاڑ ہے, سور کا پہاڑ ایسے پہاڑ ہے, سارے پہاڑ پر چڑھ کے اوپر گئے اور اللہ کے نبی کو باہر بٹھایا, خود اندر گئے, غار صاف کیا, اس میں سوراخ تھے, پگڑی کو پھاڑ کے بند کیے, پھر بھی باقی تھے, پھر کرتا اتارا, پھر کرتا پھاڑ کے پھر سوراخ بند کیے. ایک باقی رہ گیا جس میں سانپ تھا, اس کے اوپر اپنی ایڑی کو رکھ دیا. کہ یا رسول اللہ اندر تشریف لائیں. وہ اندر آئے, آپ اندر آئے, اندھیرے میں پتہ نہیں چلا, گھپ اندھیرا, چاند کی راتیں نہیں تھیں. 27 سفر نبوت کا 14واں سال, ستمبر کا مہینہ, 14 تاریخ ستمبر. تو شدید اندھیرا, گرمی, نظر نہیں آیا. ابو بکر کرتے اور پگڑی کے بغیر ہے. تھوڑی سی صبح صادق کی روشنی آئی تو آپ نے دیکھا ابو بکر کرتے اور پگڑی کے بغیر ہے. کہ ابو بکر تیرا کرتا کہاں ہے, تیرا امامہ کہاں ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ سوراخ تھے, مجھے ڈر لگا اس میں کوئی چیز آپ کو تکلیف دینے والی موجود نہ ہو تو یہ میں نے سارے بند کر دیے ہیں. تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اب بے ساختہ روئے. کہ اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں, میں ابو بکر سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے. ابھی آپ کے الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ جبریل کون تھی بجلی کی طرح نیچے اترا. کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا. ہاں یہ ابو بکر بیٹھ کے رو رہا ہے. کیوں رو رہے ہو؟ کہ کاش میری ماں نے مجھے جننا ہوتا, میں اللہ کو حساب کیسے دوں گا. ہے کیوں رو رہے ہو؟ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کٹ جاتا, لکڑی بن کے جل جاتا, یا کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا جو اکھڑ جاتا اور نشان مٹا دیا جاتا. اے میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا. یہ وہ ہیں جن کو ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ بشارتیں ہوئیں, ہزاروں دفعہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ موت سوار ہو چکی ہے اور گھبراہٹ ہے, تو حضرت علی اور حضرت حسن آئے تو آپ حضرت علی نے کہا عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ کہا نہیں موت سے نہیں ڈرا ہوں, آنے والے وقت سے ڈر گیا ہوں کہ آگے میرا کیا بنے گا. کہ مت ڈر, میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہ ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر. جنت میں نوجوانوں کے سردار, یعنی جو لوگ جوانی میں مر گئے, نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین جو عمر پوری کر کے مرے. جنت میں تو ساری جوان ہوں گے. اللہ کے نبی نے کہا جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے ابو بکر اور عمر. تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے. قیامت کے دن گواہی دے سکو گے اس بات کی؟ کہ میں اکیلا نہیں, ہے میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات ہمارے سامنے کہی تھی. اتنی گواہیاں ڈلنے کے بعد
اس گواہی کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا دنیا سے جاتے ہوئے، لوگوں میں ابو بکر سے راضی ہوں، میں عمر سے راضی ہوں، میں عثمان سے راضی ہوں، میں علی سے راضی ہوں، میں طلحہ سے راضی ہوں، میں زبیر سے راضی ہوں، میں ابو عبیدہ بن جراح سے راضی ہوں، میں عبد الرحمن بن عوف سے راضی ہوں، میں سعید بن زید سے راضی ہوں۔ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اور ان کا حق پہچاننا، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اللہ کے نبی کے منہ سے جنت کی بشارتوں کو سنا اور جنت کی خوشخبریوں کو سنا، اور ایک دفعہ کیا ہزاروں دفعہ میں کتنی سناؤں۔ عرفات کا میدان قائم ہے اور 1.25 لاکھ کائنات کا افضل ترین مجمع، کائنات کے افضل ترین نبی رسول کے ساتھ ہے، اور میرے نبی نے کہا اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ خوش ہو رہا ہے اور فخر فرما رہا ہے، اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے، اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر فرما رہا ہے۔ یہ وہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے۔ اور جب نماز پڑھاتے ہوئے خنجر لگا، 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلایا، اور کافر کے ہاتھوں خنجر لگا، شہادت کامل، بیٹے کی گود میں سر ہے کہ میرا عبداللہ بن عمر کا بیٹا مجھے زمین پہ رکھ دو، اس نے گود سے ہٹا کر پنڈلی پہ رکھا کہ وہ حق تیرا ستیہ ناس ہو، سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈالو۔ تو انہوں نے جلدی سے ٹانگ پیچھے کی اور ان کو زمین پہ رکھا، تو اپنی گالوں کو مٹی پہ یوں رکھ دیا اسے، اور اپنا منہ مٹی میں ملنے لگے اس طرح، اور کیا کہہ رہے ہیں، وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، اے میرے رب اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو گیا، اے میرے رب اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو گیا۔ عمر کون لوگ ہیں؟ ہائے ہائے، قبر کھودی جا رہی تھی حضرت عمر کی، تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے دیکھا کوئی میرے پیچھے آیا ہے، میں نے دیکھا تو علی تھے، علی اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے عمر مجھے پتا تھا یہ جگہ تیرے علاوہ اور کسی کو الاٹ نہیں ہو سکتی، مجھے پتا تھا تو ہی اس جگہ آئے گا، چونکہ میں نے یہ جملہ اتنی دفعہ اللہ کے نبی سے سنا کہ میں گن نہیں سکتا، دخلت انا و ابو بکر و عمر و خرجت انا و ابو بکر و عمر، کہ میں اور ابو بکر اور عمر، اللہ کے نبی نے تجھے اور ابو بکر کو اپنے ساتھ ایسا جوڑ کے بولا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ یہاں تو ہی آئے گا، کہ میرا نبی کہتا تھا میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر عمر باہر نکلے، یہ بول میں نے اتنے سنے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ اس جگہ پر تو ہی آئے گا اور کوئی نہیں آ سکتا۔ اتنے عالی مقام دنیا میں مرنے سے پہلے سننے والے لوگ کہہ رہے ہیں ہائے میرے رب، ہائے میرے رب تو نے معاف نہ کیا تو کیا بنے گا، تو نے معاف نہ کیا تو کیا بنے گا۔ حضرت علی کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑا اور اپنے قریب کر کے فرمایا علی تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ کتنا بڑا مقام ملا کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، اور یہ شخص تو لمبی تان کے سوتا، فرض نمازیں پڑھتا اور فرض روزے رکھتا اور لمبی تان کے سوتا کہ ساڑیاں موجاں تے چھٹی ساڑی جنت تا ٹھیکا ہو گیا، پر یہ عجب انسان ہے، دیکھو یہ رات کو، ایک رات کو نہیں ہر رات کو، یہ ہر رات کو یہ کیا کہتا ہے۔ زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نہیں، میں نے کتنی دفعہ دیکھا، کب وقد ارخ اللیل سدولہ وغارت نجومہ، جب رات بھی تاریک ہو چکی ہوتی تھی اور تارے تھک چکے ہوتے تھے اور تاروں پر بھی نیند چڑھی ہوتی تھی، لیکن کوفے میں ایک آدمی مصلی پہ بیٹھا تڑپ رہا ہوتا تھا اور دونوں ہاتھوں میں داڑھی پکڑی ہوتی تھی، یہ تململ تململ السلیم، اور وہ ایسے تڑپتا تھا جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے، اور وہ ایسے روتا تھا وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينَ، جیسے دکھوں اور غموں کا مارا روتا ہے، پھر کہتا یا ربنا یا ربنا، اے میرے رب، اے میرے رب، اے کس بات پر کہہ رہا یا ربنا یا ربنا، کہہ رہا ہے میرے اللہ، ہے میرے اللہ، کیا ہوا تمہیں؟ کمن قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، میرے مولا میرا عمل تھوڑا ہے، نبی کے گھر کے سامنے گھر بن چکا، یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے، میرا سفر لمبا ہے اور مجھے تنہا طے کرنا ہے، میرا کیا بنے گا؟
تیرا تو سب کچھ بن گیا، تو کیوں روتا ہے؟ یہ آنے والوں کو سبق دینا تھا جنہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا اور پھر بھی دعوے کرنے تھے آپ پہ ویکھی ویسی، آپ پہ اسی بخشے جیسا جاواں گے، یہ ان کو سمجھانے کے لیے تھا۔ پاگلو، نادانو، ہمیں تو جنت کے وعدے ملے، پھر تڑپ تڑپ کے زندگی گزار دی۔ الیہ تشوقت الیہ تزینت، ارے دنیا مجھے دھوکہ دینے آئی ہے، ہیہات ہیہات، چل چل اپنا کام کر، غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دے۔ قد بتت کی ثلاثہ، میں تمہیں 3 طلاق دے چکا ہوں، عمرک قصیر و مجلسک حقیر و خطرک یسیر، عمر تیری تھوڑی، مجلس تیری حقیر، خوشیاں تیری مختصر، غم تیرے مختصر۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی کے سچے جان نثار جنت کے وعدے لے کر تڑپ تڑپ کے زندگیاں گزار دیں، رو رو کے زندگیاں گزار دیں، اور ہمیں ہے نہ حدود کا پتہ، نہ شریعت کا پتہ، نہ اللہ کی پہچان، نہ اللہ کے رسول کی پہچان، اور شیطان دھوکہ دے گیا، آپ پہ بخشے جاواں گے، آپ پہ بخشے جاواں گے۔ نہیں 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 نہیں، یہ میں نے تمہیں بخشے ہوں کہ قصے سنائے ہیں، صرف یہ بخشے ہوئے نہیں ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں، یہ جنت کے سردار لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو بلال میری سواری کی لگام پکڑ کے میرے ساتھ جائے گا، اور پھر جنت کے 8 دروازے کھلیں گے میرے ایک امتی کے لیے، اور ہر دروازہ کہے گا ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے۔ سلمان فارسی گھٹنوں کے بل ہو گئے، یا رسول اللہ کون ہے جسے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کے 8 در پکاریں گے، ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے۔ تو میرے بھائیوں، موت کے بعد ایک زندگی ہے، اس زندگی کی خبریں میرا نبی سچی دے کر گیا ہے، حقیقی دے کر گیا ہے۔ جو اللہ کو راضی کرے گا وہ کامیاب، جو اللہ کو ناراض کرے گا وہ ناکام۔ میری آپ کی ساری دنیا کے انسانوں کی زندگی کی منزل وہ اللہ ہے، مقصود وہ اللہ ہے، معبود وہ اللہ ہے، مقصود وہ اللہ ہے، جس کو راضی کرنا ہے وہ اللہ ہے، جسے منانا ہے وہ اللہ ہے، جس کی نظر کو دیکھ کے چلنا ہے وہ اللہ ہے، جس کے آگے جھکنا ہے وہ اللہ ہے، جس کے آگے ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے وہ اللہ ہے، جس کے آگے آہوزاریاں کرنی ہے وہ اللہ ہے، جس کے آگے تڑپنا ہے وہ اللہ ہے، جس سے اپنا فقر دکھانا ہے وہ اللہ ہے، جسے ضرورتیں بتانی ہیں وہ اللہ ہے، جس سے مرادیں مانگنی ہے وہ اللہ ہے، جس سے عزت مانگنی ہے وہ اللہ ہے، جس سے رزق مانگنا ہے وہ اللہ ہے، جس سے شفا مانگنی ہے وہ اللہ ہے، جس سے بلندیاں مانگنی ہے وہ اللہ ہے، جس سے دنیا اور آخرت مانگنی ہے وہ اللہ ہے، جس سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لینی ہے وہ اللہ ہے، اللہ وہ اللہ ہے، اللہ وہ اللہ ہے، اللہ لا تدعوا مع اللہ احدا۔ میرا اللہ کہتا ہے مجھے چھوڑ کے کسی اور کو نہ پکارا کرو، مجھے چھوڑ کے کسی اور کو نہ پکارا کرو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اور مجھے چھوڑ کے تم کنہیں بلاتے ہو، کنہیں مدد کے لیے پکارتے ہو؟ ان سب کو اکٹھا کرو اور انہیں کہو ایک مکھی بنا کے دکھا دو، ایک مکھی بنا کے دکھا دو۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، آدم سے لے کر آخر تک ساری دنیا کی طاقتوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو اکٹھا کرو، مجھے چھوڑ کے کن کو پکارتے ہو؟ ان سے کہو ایک مکھی بنائیں، ایک مکھی بنائیں، ایک مکھی بنائیں۔ لن يخلقوا ذبابا، یہ مکھی نہیں بنا سکتے، تم ان سے مرادیں کیوں مانگتے ہو؟ کیا میں نے کہہ دیا ہے کہ ہوں میں نہیں سننا؟ کیا میں نے کہہ دیا ہے کہ میرے خزانے مک گئے؟ کیا میں نے کہہ دیا کہ تواڈی نہیں سننی ہے؟ یہ شیطان کا چکر ہے۔ وہ کہتا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار پہ لبیک کہوں گا۔ مانگنے والے تو بنو، مجھے پکارو تو صحیح، مجھے بلاؤ تو صحیح، مجھے بلاؤ تو صحیح۔ وہ سب کی سنتا ہے۔ یہ ہمارے دیہاتوں میں جہالت ہے نا، اب تو شہروں کا بھی یہی حال ہے کہ جی ساڈی سندا نہیں تو انہاں دی موڑدا نہیں، اور جن دی مرضی موڑ دے وے۔
ساڈی سندا نہیں تو تواڈی موڑدا نہیں، جس کی چاہے موڑ دے، جس کی چاہے رد کر دے۔ وہ کہتا ہے نہیں میں تو سب کی سنتا ہوں، میں تو سب کی سنتا ہوں۔ یہ تمہیں کس نے کہا کہ میں تیری سندا نہیں؟ تو سنانے کا سلیقہ تو پیدا کر۔ من ذا الذی سألنی فلم اعطه، من ذا الذی قرع علی بابی فلم افتح۔ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے در پہ گیا اور اللہ نے کھولا نہیں، اور میں نے مانگا اور اللہ نے دیا نہیں، میں جھوٹا وہ سچا؟ وہ کہتا مانگنے کا طریقہ تو سیکھ، سندا نہیں۔ ایک بت پرست 70 سال سے یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، 70 سال گزر گئے، ایک دن زبان سے نکل گیا یا صمد، ایویں ہی نکل گیا غلطی نال، تو میرے اللہ نے کہا لبیک لبیک یا عبدی، میرا بندہ میں حاضر میں حاضر میں حاضر۔ فرشتوں نے کہا میرا مولا یہ تو تجھے جانتا بھی نہیں، اس کی تو زبان سے ایویں ہی نکل گیا، تو اس پہ کیوں لبیک لبیک کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ میرا بندہ کبھی تو مجھے پکارے گا، کبھی تو مجھے پکارے گا۔ آج چاہے بھولے سے پکارا ہے پر میں کہوں گا لبیک لبیک۔ تو جو ایسے صنم پرست کو لبیک کہے تو تمہیں لبیک کیوں نہیں کہے گا؟ مجھے لبیک کیوں نہیں کہے گا؟ وہ کہتا ہے مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ کہتا ہے مجھے سنانے کا طریقہ نہیں آتا۔ میرے بھائیو اللہ کو راضی کرو، اللہ مطلوب ہے۔ اب اللہ تک میری رسائی براہ راست کوئی نہیں ہے، میں اللہ کو کیسے جانوں، میں اللہ کو کیسے پہچانوں، میں اللہ کے آگے سر کیسے جھکاؤں؟ مجھے تو میرے تو سامنے نہیں، میرے سامنے نہیں، مجھ سے دور ہے، میری نظروں تخیل سے دور ہے۔ تو اللہ نے میرے اور اپنے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو واسطہ بنایا، راستہ بنایا کہ ہاں اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو تو یہ میرا راستہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہیں ملا دے گا، یہ میرا پتہ بتا دے گا، یہ میری چاہت بھی بتائے گا، میری پسند بھی بتائے گا، میری ناپسند بھی بتائے گا، یہ تمہیں اچھا بھی بتائے گا، یہ تمہیں برا بھی بتائے گا، یہ تمہیں حلال بھی بتائے گا، یہ حرام بھی بتائے گا۔ احل حلالا وحرم حراما وسن سننا وحد حدودا، یہ تمہیں سب کچھ بتائے گا۔ یہ میری مراد، یہ میری چاہتیں، میری پسند، اس کے اندر دیکھو میری ناپسند، یہ تمہیں بتائے گا۔ تو اگر اللہ کو لینا ہے اور پانا ہے تو عرب و عجم کے لیے قانون ایک ہے، قانون ایک ہے، قانون ایک ہے۔ محمدی پاسپورٹ بنواؤ۔ دیکھو جنت میں جانے کے لیے بھی پاسپورٹ چاہیے، ویزا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ مجھے اچانک ایک حدیث یاد آ گئی، ہر آدمی کو ویزا دیا جائے گا، ویزا دیا جائے گا، ہاں لیکن وہ ویزا کہاں لگے گا؟ وہ محمدی پاسپورٹ کے اوپر وہ ویزا لگے گا۔ ہاں جعلی پاسپورٹ بھی نہیں چلے گا، یہاں تو جعلی پاسپورٹ بھی چل جاتے ہیں، وہاں جعلی پاسپورٹ نہیں چلے گا۔ اپنے سانچے توڑ دو، پنجابی سانچا اور بلوچی سانچا اور سندھی سانچا اور پٹھانی سانچا اور بروہی سانچے، یہ سارے ایرانی سانچے اور ہندی سانچے اور عرب اور عجم یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ ایک اوپر ایک، اوپر ایک تو نیچے بھی ایک، اوپر اکیلا تو نیچے بھی اکیلا، اوپر واحد ہے تو نیچے بھی واحد ہے، اوپر واحد ہے تو نیچے بھی واحد ہے۔ یہی ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے طریقوں پہ آؤ، اس کے سانچے میں ڈھلو، اس کی پسند کو پسند بناؤ، جس سے رک جاؤ، جس کی طرف چل پڑو تو اللہ مل گیا، اللہ پا لیا، اللہ کو پا لیا۔ 360 بتوں کے پجاری تھے اور اللہ کے رسول کے سامنے سر جھکایا تو اللہ نے مرنے سے پہلے کلن وعد اللہ الحسنى سب کے لیے اعلان کر دیا کہ اے میرے نبی تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ ہے، تمام کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ نام لے لے کر جنت ہی بتائے، میں نے ابھی آپ کو 10 نام بتائے ہیں اور ایسے نام لے لے کر آپ نے کہا فلاں جنتی فلاں جنتی فلاں جنتی۔ بدر والے کیسے ہیں؟ فرمایا بدر والے ایسے ہیں کہ میرا اللہ کہتا ہے میں نے انہیں معاف کر دیا، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ صلح حدیبیہ والے کیسے ہیں؟ میرے نبی نے کہا ان میں سے ایک آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا، اور پھر سب صحابہ کے لیے کہ تم سب جنتی، کلن وعد اللہ الحسنى۔ تو میرے بھائیو
اللہ سے جڑنے کا راستہ وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے. آپ کی پاک زندگی یہ مجھے میرے اللہ سے ملا دے گی، یہ مجھے میرے اللہ سے ملا دے گی. وہ حبشی ہو، وہ رومی ہو، وہ عرب ہو، وہ بادشاہ ہو، وہ فقیر ہو، وہ بدصورت ہو. ایک شخص آتا یا رسول اللہ میں شکل کا بدصورت، خاندان کا حبشی، رنگ کا کالا اور مال سے خالی، فقیر بھی، بدصورت بھی، بدبودار بھی، رنگ کا کالا بھی. یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے چلوں تو میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ کہ کیوں نہیں، ضرور جائے گا، ضرور جائے گا. تو میرے پیچھے پیچھے چل، تو صرف جنت میں نہیں جائے گا. اگلی بھی سن، جو مسلمان دنیا میں، صرف تو نہیں، جو مسلمان دنیا میں بدصورت بھی ہے اور رنگ کا کالا بھی ہے، وہ قیامت کے دن جنت میں ایسا نور لے کر داخل ہوگا کہ 1000 سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور نظر آئے گا. 1000 میل نہیں، 1000 میل نہیں، 1000 سال کا سفر جہاں ختم ہوتا ہے وہاں تک اس کے چہرے کا نور جائے گا. ہے یار، اچھا یا رسول اللہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ تو آپ نے بتایا. کہنا کچھ اور بتائیں، پھر آپ نے بتایا. تو کچھ اور بتائیں، پھر آپ نے بتایا. تو حضرت عمر نے کہا بھائی بس کر، چپ کر، کتنا پوچھے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم سے تو نہیں پوچھ رہا، مجھ سے پوچھ رہا ہے، پوچھنے دو، اسی کام کے لیے آیا ہوں، پوچھو پوچھو. تو اللہ پاک بھی شریک مجلس ہو گیا. انہوں نے کہا ہے میرے نبی تو نے سنایا، میں بھی سناتا ہوں، میرے بندے کو سنا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. یہ آیات آئی ہیں. وہ بدو سن رہا ہے اور پھر رونے لگا. یا رسول اللہ اب ترى عینی ما ترى عیناک، کیا یہ سب کچھ جو اللہ آپ کا نبی آپ کا رب بتا رہا ہے یہ تو آپ تو دیکھیں گے جنت میں، کیا میں بھی یہ سب کچھ دیکھ سکوں گا؟ کہا ہاں تو بھی دیکھے گا. فشاہق ومات، اس کی ہائے نکلی اور جان نکل گئی، مر گیا. ہمارے نبی نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کی قبر میں اترے. جو عمر ابھی ڈانٹ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے میں نے تمنا کی کاش اس کی جگہ میں مرا ہوتا اور میرا نبی مجھے قبر میں اتار رہا ہوتا. یہ 360 بتوں کے پجاریوں کو اس مقام پر پہنچایا کہ انسانیت تو انسانیت تھی، ملائکہ بھی رشک کر اٹھے کہ کیا مخلوق ہے، کیا انسان ہے جنہوں نے اللہ کو ایسے عالی مقام پر پہنچ کر راضی کیا کہ اللہ نے ان کی زندگی میں کہہ دیا میں راضی ہو گیا. میرے بھائیوں یہ تجارتیں، یہ وزارتیں، یہ صناعتیں، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا، یہ سب کچھ مٹ جانے والا ہے، مک جانے والا ہے. اس پر ایمان کے سودے نہ کرو، اللہ رسول کو ناراض نہ کرو، وہ راضی ہو جائے سب کچھ مل جائے، شکر ہے. سب کچھ چلا جائے صبر ہے، دونوں طرح جنت ہے. اللہ کہ رسول نے اللہ سے جوڑنے کا طریقہ بتایا. اس میں کچھ عبادات ہیں، کچھ اخلاقیات معاملات ہیں. عبادات بنیاد ہیں اور اخلاقیات اس کی تکمیل ہیں. ان عبادات میں 5 چیزیں بنیادی ہیں. ایک کلمہ توحید ہے، ایک نماز ہے، ایک زکات ہے، ایک روزہ ہے اور ایک حج ہے. مل اسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله ومحمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. شهاده ان لا اله الا الله، شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان. روزہ اور حج ہے، یہ بنیاد ہے. یہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے اخلاقیات پر جا کر. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق.
جیسے یہ مسجد چھت پہ مکمل ہوئی، ہر گھر چھت پہ مکمل ہوا، اسلام چھت پہ جا کر مکمل ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول کا بتایا ہوا اور اللہ کا بتایا ہوا ایک حکم ہماری طرف متوجہ ہے، اور وہ الصوم ہے، اور وہ روزہ ہے۔ میرے اللہ کو نہ ہمارے سجدوں کی پرواہ، نہ ہمارے بھوک اور پیاس کی پرواہ، پر اس کائنات کا قانون ہے، کسی چیز کو پانے کے لیے جان مال کو کھپانا پڑتا ہے، کسی چیز کو پانے کے لیے بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے، پیاسا بھی رہنا پڑتا ہے، تھکنا بھی پڑتا ہے۔ تو یہی اس کائنات کا قانون ہے۔ اللہ کی طلب میں اللہ کو پانے کے لیے جان بھی اللہ نے مانگی، مال بھی مانگا ہے، اور اپنے جذبات کو بھی مانگا ہے، احساسات کو بھی مانگا ہے، کہ قانون فطرت اور قانون کائنات یہی ہے۔ اس وقت اللہ کا ایک حکم ہماری طرف متوجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ متوجہ کیا، اور پھر ہمیں تسلی دینے کے لیے کہا کہ بے شک تمہیں بھوک پیاس لگے گی، لیکن یہ تم سے پہلوں پر بھی ایسے میں نے فرض کیا تھا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم سے پہلوں پر بھی فرض تھا، تمہارے اوپر بھی فرض ہے۔ ان کا روزہ تم سے زیادہ سخت تھا، تمہارا روزہ میں نے ہلکا کر دیا ہے، تم سحری بھی کھا سکتے ہو، افطاری بھی کرو اور سحری بھی کرو۔ تم سے پہلے جو امت تھی وہ صرف افطاری کرتے تھے، پھر افطاری کرتے تھے، 24 گھنٹے کے بعد کھانا ہوتا تھا، اور اس کے بعد رات کو نہ وہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ بیوی کے قریب جا سکتے تھے، اور ان کے روزے کا وقت شروع ہوتا تھا، کھانا کھایا، آنکھ لگ گئی، بس اب وقت، چاہے 1 منٹ کی بھی آنکھ لگ گئی تو اگلا وقت شروع ہو گیا۔ اگر وہ سوئے نہیں تو وقت ہے، جو ہی سوئے تو اگلا وقت شروع ہو گیا، اب اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ ہمارے اوپر بھی روزہ ایسے ہی فرض ہوا، اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے کا فرض کیا روزہ۔ ایک صحابی ہیں قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اونٹ چرانے والے تھے، یہ چرا کے شام کو واپس آئے، بیوی سے کہنے لگے کچھ افطاری کا سامان ہے؟ کا کچھ بھی نہیں، فاقہ ہے۔ کہنے لگے اوہو، وہ کہنے لگے اچھا تو فکر نہ کر، میں تیرے روزے کا انتظام کرتی ہوں۔ اور وہ گئیں، کچھ کسی سے کچھ مل جائے، انہوں نے سر رکھا چارپائی پر، اونٹ چرا کے تھکے ہوئے آئے، آنکھ لگ گئی، بیوی کو آنے میں دیر ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، جب وہ آئیں تو سوئے ہوئے، تو ان کا ہلکتا یا قیس، ارے قیس مارا گیا تو؟ ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ کہ کیسے؟ کہا اب تو کھا نہیں سکتا، تجھ تیری آنکھ لگ گئی تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو وہ سیدھے آئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ میں تو مر گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں غریب آدمی، اونٹ چرانے والا، چرا کے آیا، میری آنکھ، گھر میں کچھ نہیں تھا، میری بیوی گئی کہیں سے افطاری کا کوئی سامان لینے، اس کو آنے میں دیر ہو گئی، سورج چھپ گیا، میری آنکھ اس کے بعد کھلی، اب اگلا روزہ شروع ہو گیا، میں تو نہیں پورا کر سکتا۔ ہائے دعائیں دو کملی والے کو، جس کی طفیل کیا کیا سہولتیں اللہ نے تمہیں دے دیں، دعائیں دو سبز گنبد والے کو، اگر اس کی دعائیں نہ ہوتی تو اللہ کی قسم آج کے مسلمان بھی بندر اور خنزیر بنتے، جیسے پہلے مسلمان بندر اور خنزیر بنے تھے۔ اس کے آنسوؤں نے میرے رب کے عذابوں کو روک دیا، اس کی دعاؤں نے، اس کی آہوں نے، اس کی تڑپ نے، اس کے رات کے آہوزاریاں اور اس کے رات کے ساری رات کے جو ہائے میں الفاظ کہاں سے لاؤں، تعبیرات کہاں سے لاؤں، کیا کچھ کر گیا وہ امت کے لیے۔ ابھی اس کا مقدمہ چل رہا ہے اور اس کی فریاد ہے، میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گنجائش آئے گا، اچھا اے میرے حبیب تیری طفیل، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، اچھا تیری امت کو چھٹی، ساری رات کھاؤ، ہاں جب ادھر صبح کی سفیدی نظر آئے تو پھر کھانا بند کر دو، ساری رات اجازت۔ ایک اور واقعہ ہو گیا، ایک شخص آ گئے، یا رسول اللہ میں مر گیا۔ کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ اچھا غلام آزاد کر۔ کہنے لگا غلام کہاں سے آزاد کروں، میں تو غریب آدمی۔ کہا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ کہاں سے کھلاؤں میں، آپ غریب؟ تو پھر آپ نے کہا پھر 60 روزے رکھ۔ وہ کہنے لگا ایک روزے اے چنچاڑ ہے، 60 روزے کی کرساں؟ کہ ایک روزے میں تو یہ کر دکھایا، 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ تو آپ بھی ہنسنے لگے۔ کہ اچھا تو بیٹھ، تیرا انتظام کرتا ہوں۔ وہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گزرے، ایک انصاری صحابی آئے، ٹوکرا کھجور کا سر پہ، کہ یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں،
تقسیم فرما دیں. تو آپ نے کہا او بھائی کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں. کہا آجا یہ لے جا اور مدینے میں 60 گھروں پہ بانٹ دے. اور سبحان اللہ کوئی بڑا ہی زوردار ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں، آپ مہربانی کرو میرا جرمانہ مجھے حلال کر دو، میں آپ ہی کھا لواں، میں اپنا جرمانہ آپ ہی کھا لواں. تو آپ اتنا ہنسے، سورے صحابہ ہنس ہنس کے، اور آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے آخری داڑیں نظر آنے لگے. فضاحک حتی بدت نواجذہ، یہ آخری دانت نظر آنے لگے. تو آپ نے بھی موج میں کہا چل تیرے لیے تو حلال کرتا ہوں اور کسی کے لیے نہیں ہے. یہ اس امت کے ساتھ اللہ کی نرمیاں اور اللہ کی مہربانیاں اور اللہ کی کرم نوازیاں ہیں اس کملی والے کے طفیل. جب یہ قصہ ہوا تو پھر اللہ نے کہا اچھا بھائی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. چلو بھائی روٹی بھی حلال، بیوی بھی حلال، پانی بھی حلال. اب رات کو ایسا ہے جیسے رمضان نہیں، لیکن برکات ساری موجود، رحمتیں ساری موجود اور مغفرت ساری موجود، عنایات ساری موجود، لیکن رات پوری چھٹی. کھاؤ پیو، بیویوں کے پاس بیٹھو، بیویوں کے پاس جاؤ، تمہیں اجازت. ہاں جب ادھر سے سورج نکلے پھر ختم. ہاں اگر اعتکاف بیٹھنا ہے ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، ہاں اعتکاف کی حالت میں مسجد کے پابند رہو، اس میں گھر مت جاؤ. صرف اب یہ پابندی صرف اعتکاف والے کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. یہ اس کملی والے کے طفیل ہوا ہے، یہ اس کی دعاؤں کے صدقے ہوا ہے اور اس کے آنسوؤں کے صدقے ہوا ہے. شکر کرو کہ ہم محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہو گئے. اس مالک نے کرم کیا، سانو کڑے سرخاب دے پر لگے ہوئے ہیں، اس نے کرم کیا، اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا. واہ یا رسول اللہ، کمال ہے. من مقام محمود ممبر آ گیا، بچھ گیا، اللہ کا حکم ہوگا بیٹھو ممبر پر. تو اللہ کا نبی کہیں گے میں اوپر ہاتھ رکھوں گا. ممبر پہ سے ہاتھ رکھ، مجھے یہ خطرہ لگے گا کہ اگر میں ممبر پر بیٹھا تو یہ کہیں مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے اور میری امت اکیلی نہ رہ جائے. تو میں ممبر پہ نہیں بیٹھا، میں اس پر ایسے ہاتھ رکھوں گا کہ اللہ تیری بھی مان لئیے، اپنی امت نے نہیں چھڑنا. ہاں دعا دو. جو سب کچھ جانتا بھی تھا پھر بھی روتا چلا گیا. تمہارا کیا حال ہوگا جب تم یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے. بھری پڑی ہیں حدیثیں. اور پھر کہا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. جہنم کی چیخ پر سارے نبی منہ کے بل گریں گے اور آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا. اور سنو 5 بڑے نبی ہیں، 5 جن میں 5 میں ہمارے نبی اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام. ابراہیم کا قد سب سے نکلا ہوا ہے. وہ کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، تیری میری دوستی کا واسطہ آج میری جان بچا. اور عیسیٰ ابن مریم، یا اللہ میں آج اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا. اور تمہارا رسول کہے گا یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. یا اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے. آج اس کی تو پھیل ایک اور کرم ہو گیا. چلو بھائی چھٹے ساری رات، اجازت. ہاں سحری کے وقت سے روزہ شروع، افطاری پر مغرب پر ختم. وہ کہا جلدی افطار کرو، عجلوا بالافطار. سبحان اللہ. یا سورج اندر جائے فوراً کھاؤ. یہ میرے نبی کی شفقت ہے کہ تاکہ تمہاری بھوک کا وقت کم سے کم ہو، پیاس کا وقت کم سے کم ہو. سحری آخر میں کھاؤ. آخر ہمارے نبی سحری ایسی کھا رہے ہوتے تھے کہ آخری لقمہ منہ میں ہوتا تھا اور ادھر بلال اذان دینے جا رہا ہوتا تھا. کیا شفقت ہے، کیا شفقت ہے کہ بھوک کا وقفہ بھی کم سے کم رکھا. اور افضل ترین وقت سحری کا آخری ہے، آخری، کہ ادھر آخری گھونٹ منہ میں جا رہا ہو، ادھر اذان ہو رہی ہو. اور افضل ترین افطاری ہے ادھر سورج اپنی آخری کنارہ افق میں غائب کرے، ادھر کھجور منہ میں جائے اور جب پانی منہ میں جائے کہ میری امت پر بھوک اور پیاس کا وقت تھوڑے سے تھوڑا ہو، زیادہ نہ ہو. جو یہاں تمہاری بھوک نہ سہ سکے وہ آخرت میں کیسے سہے گا؟
تو جو ہمارے اتنا خیال کرے تو ہم پر بھی تو لازم ہے کہ ہم اس کا خیال کریں، ہم پر بھی تو لازم ہے کہ ہم اس کا خیال کریں۔ عجلوا بالافطار، افطاری جلدی کرو، افطاری جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو۔ ہائے ہائے، رمضان کا مہینہ ہے، سحری کھائی جا رہی، کون کھا رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عرباض بن ساریہ اور علی بن ابی طالب، تین آدمی اکٹھے سحری کھا رہے ہیں، بکرے کی سری پکی ہوئی ہے، بکرے کی سری۔ تو بلال آتے ہیں، یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں اذان دینے، سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ یعنی سپیکر والے سر کھا جاندے، ہر 5 منٹ بعد روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو، جنت کے حقدارو، جنت کا ٹھیکہ ہونے ہی دے چڑھیا ہے، حالی روزے آئے نہیں تو جنت کے حقدار پہلے بڑے بیٹھے، سارا محلہ انہیں سر تے چایا ہوندا ہے۔ اور بھائی ایک دفعہ بتا دو کافی ہے، جو شروع ہوندے جو نہ کسی نو کھاون دیندے نہ پیمن دیندے۔ تو یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ نے کچھ نہیں کہا، کھاتے رہے۔ تو بلال نکلے، کوٹھے پہ چڑھے، اذان دینے کے لیے چڑھنے لگے، پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑا، پھر واپس آئے، آگے دیکھا تو آپ کھا رہے۔ تو ان کا یا رسول اللہ اللہ کی قسم صبح ہو گئی ہے۔ تو آپ نے ایک دم ایسے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا کہ تیرا بھلا ہو جائے، ارے ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، آپ وہ تو اندر بیٹھے بتا رہے ہیں، ارے ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے، اس لیے اللہ نے صبح کو تیری قسم کی وجہ سے پہلے آج نکال دیا ہے، تیری قسم کو جھوٹ سے بچانے کے لیے، کیونکہ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم کو سچا کرنے کے لیے اسے پہلے کھینچ دیا۔ اور حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتا تو جب تک اللہ کے نبی کھا رہے تھے سحری ہونی نہیں تھی، ویسے ہی سحری نہیں ہونی تھی۔ یہ رمضان کا ایک قصہ آپ کو سنا رہا ہوں، مدینے میں ایسے رمضان آتا تھا، سحری ہو رہی، افطاری ہو رہی ہے اور اللہ کی رحمتوں کے در کھلے، کہا کہ میرے نبی تیری امت کے لیے 5 چیزوں کا صلہ، وہ کیا ہے؟ یہ پہلے روزہ داروں کی تکلیف زیادہ، پر تیری امت کے روزے داروں کی تکلیف کم، اجر زیادہ، 5 باتیں تیری طفیل عطیہ، کسی کو نہیں دی تجھے دے رہا ہوں، تیرے چہرے کے طفیل کیا ہیں؟ وہ کیا ہیں کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ تعالی خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، ان کے معدے کے خالی ہونے سے جو اندر سے بدبودار ہوا نکلے گی وہ مجھے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوگی، وہ مجھے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ اور کیا ہے کہ سارے شیطان بند کر کے پانیوں میں ڈال دوں گا، سب شیطانوں کو قید کر دوں گا تاکہ تیری امت کے روزے داروں کا روزہ خراب نہ ہو۔ اس لیے آپ دیکھتے ہو نا ایک دم نمازی بڑھتے ہیں، ایک دم بڑھتے ہیں، پھر گھٹتے ہیں، تو شیطان کوئی نہیں، اب یہ نفس ہے جو پرانا پاپی ہے اور عادی ہو چکا ہے نافرمانی کا، تو وہ چند دن میں پھر واپس اس کو کھینچ لیتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں، بہت سے نہیں لاکھوں لوگ ہیں جو پورا رمضان فجر تہجد 5 نمازیں تراویح پوری، جو عید کا چاند نظر آیا بالکل چھٹی، جن میں پٹا لکھوا لیا کہ بس 11 مہینے چھٹی تھے 1 مہینہ ڈیوٹی۔ یہ شیطان بند ہوتا ہے، اور کیا ہوا؟ شیطان بند، تیرے تو فعل، اور کیا؟ ایک اور چیز بند، وہ کیا؟ جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دو، جنت کھل گئی، دوزخ بند ہو گئی۔ اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ ساری کائنات کو حکم دیتا ہوں، مچھلیوں کو بھی کہتا ہوں روزے داروں کے لیے دعا مغفرت کرو، روزے داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرو، ہواؤں سے، پانیوں سے، مچھروں سے، مکھیوں سے، پتنگوں سے، پروانوں سے، سانپ سے، بچھو سے، گیدڑ سے، شیر سے، ہاتھی سے، چوہے سے، بلی سے، بکری سے، بھیڑ سے، گائے سے، بھینس سے، باز سے، شہباز سے، عقاب سے، الو سے، طوطے سے، مینا سے، پرندے سے، فاختہ سے، کائنات کے ذرے ذرے سے کہتا ہوں چلو میرے حبیب کے روزے امت کے روزے داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ اور یہ تو بڑی چھوٹی شے ہیں، عرش کے فرشتوں کو کہہ دیتا ہوں اپنی تسبیحاں چھوڑ دو اور میرے روزے، میری امت، میرے محبوب کی امت کے روزے داروں کی دعا پہ بس آمین آمین، کیونکہ 24 گھنٹے میں روزے کا وقت الگ الگ اور ہر وقت کوئی نہ کوئی تو دعا مانگ رہا ہے، تو پورا رمضان عرش کے فرشتوں کی تسبیح، نہ سبحان اللہ، نہ الحمدللہ، نہ لا الہ الا اللہ، نہ اللہ اکبر، عرش کے فرشتوں کی تسبیح آمین 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 آمین، 30 دن آمین آمین، سبحان اللہ۔ کیا امت، کیا رسول، کیا شریعت، کیا عمل ملا کہ عرش کے فرشتوں کو کہا جا رہا ہے کہو آمین، کہو آمین، کہو آمین، کہو آمین۔
ٹوٹ کے مانگو، تڑپ کے مانگو، رمضان کی دعائیں سیدھی عرش کو جا رہی ہیں۔ اور کیا کرتا ہوں؟ آخری رات سب کی بخشش، آخری رات سب کی مغفرت، آخری رات سب کی بخشش، روزانہ ہر رات جہنم سے 10 لاکھ آدمیوں کو نکالا جاتا ہے، اور آخری رات پورے رمضان کی مقدار کے برابر نکالا جاتا ہے۔ اور میرا اللہ اعلان کرتا ہے، ہاں بھائی فرشتو، جو مزدور کام پورا کرے اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کہا جی مزدوری دی جائے۔ کہا اچھا، پھر میرے بندوں نے مزدوری پوری کر دی ہے، رات کو تراویح پڑھی، دن میں روزہ رکھا، میں نے ان کے سارے معاف کر دیے اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اور ایک رات عطا فرما دی، شب قدر، جو 80 سال کی عبادت سے بڑھ کر وہ رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی بندگی سے بڑھ کے ہے، اور اس میں سب کی بخشش کا اعلان۔ 4 آدمی کی بخشش نہیں ہوگی، 4 آدمی کی بخشش نہیں ہوگی، 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوگی، 4 آدمی نہیں بخشے جائیں گے۔ میں بار بار دوہرا رہا ہوں تاکہ اونگنے والا بھی سنے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا، شراب پینے والا، شراب پینے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، دل میں بغض چھپانے والا، دل میں کینہ چھپانے والا، دل میں بغض چھپانے والا، اللہ تعالیٰ کہے گا ان کا معاملہ، ان کی فائل پیچھے کر دو، ان کی فائل پرے کر دو، جب تک یہ نہیں توبہ کرتے ان کی بخشش کوئی نہیں۔ توبہ کر لیں، ان کو بھی معاف، ان کو بھی معاف، ان کو بھی معاف۔ حضرت علی کا فرمان، ایک فرض روزہ چھوڑ دیا، ایک فرض روزہ جان کے چھوڑ دیا، عذر سے چھوڑے اس کا مسئلہ اور ہے، جان کے چھوڑ دیا، پھر اب اس روزے کی کمی پورا کرنے کے لیے روزے رکھنے شروع کیے۔ کتنے شروع کیے؟ جس دن پیدا ہوا اس دن سے لے کر جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی یہ نفل روزے رکھتا گیا، روزے کے ساتھ مر گیا تو ایک فرض روزے کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ جان بوجھ کے بیماری سے چھوڑ دے، اللہ نے اجازت دی ہے، اب ایک روزہ بھی رکھے گا تو اس کے برابر ہو جائے گا۔ سفر میں چھوڑ دے تو اللہ نے اجازت دی ہے، ایک روزہ بھی اس کی قضا میں رکھے گا تو اس کے برابر ہو جائے گا۔ جان کے چھوڑ دیا، غفلت میں چھوڑ دیا، پھر اس کی قضا دینا شروع کی۔ اب فرض ادا ہو گیا، قانون پورا ہو گیا، جو نقصان ہے یہ نقصان اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک کی زندگی لے کر آؤ تو تم اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتے۔ اچھا، فرض روزہ تو فرض ہے، اس کا اجر تو میں بتاتا ہوں میرے نبی نے کیا کہا۔ میرے نبی نے نفل بتایا، کہا ہاں بھائی سنو، من صام یوما تطوعا، جس شخص نے نفلی روزہ رکھا، ثم اعطی ملء الارض ذهبا، پھر اس کو ساری زمین 7 بر اعظم سونے سے بھر کے دے دیا گیا، سونے سے بھر کر کہ جناب آپ کے نفل روزے کا بدلہ ہے، تو میرے نبی نے کہا یہ 7 بر اعظم کا بھرا ہوا سونے کا جہان اس نفلی روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا۔ تو فرض روزے کا بدلہ کہاں سے آئے گا؟ فرض روزے کا بدلہ کہاں سے آئے گا؟ دن کے روزوں کے بدلے اللہ معاف کر رہا ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رات کو قیام کیا، قیام سے مراد یہاں تراویح کی نماز ہے، تو اس کے بھی پچھلے سارے معاف، دن کا روزہ، رات کی تراویح۔ رمضان کو رمضان کہتے ہیں، اللہ نے 11 مہینوں کے نام عربوں سے رکھوائے، رمضان کے مہینے کا نام خود رکھا، شہر رمضان، قرآن میں آیا الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن کی تلاوت کی تھی کائنات کے بھی بننے سے پہلے، تو اس وقت بھی شہر رمضان کا لفظ موجود تھا۔ رمضان کے مہینے کو، روزے کے مہینے کو رمضان کا نام دینے میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ کیا خوشخبری ہے؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، رمضان، رمضا، جلنا۔ جلنے کا مطلب یہاں کیا ہے کہ جس دن پہلا روزہ رکھتا ہے روزے دار، پھر وہ بھوک اور پیاس کی تپش میں جلتا ہے تو یہ اندر ایک بھٹی بن جاتی، بھٹی۔ تو اللہ اس کے پورے سال کے گناہ اس میں ڈالتا ہے، وہ جلتے ہیں، پھر ڈالتا ہے وہ جلتے ہیں، یہ ڈالتا ہے وہ جلتے ہیں،
30 دن یہ بھٹی جلتی رہتی ہے اور اس میں اللہ اس کے گناہ ڈالتا رہتا ہے، جلاتا رہتا ہے. جب 29واں روزہ ہو یا 30واں روزہ ہو تو اللہ اس کے پورے سال کے گناہوں کو جلا کر صاف کر کے ختم کر دیتا ہے. اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا. رمضان، رمضان، رمضان نہیں، میم پر جزم نہیں، رمضان، شہر رمضان، جل جانے کا مہینہ. کیا جلتا ہے اس میں؟ شیطان جلتا ہے اور مسلمان کے گناہ جلتے ہیں، اور وہ پاک پوتر ہو کر عید کے دن جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے چلو، فرشتے کہتے ہیں چلو اپنے رب کی رحمت کی طرف. اور جب وہ پڑھ لیتے ہیں کہتا ہے بخشے بخشائے گھروں کو لوٹ جاؤ. تو ایک دن کا روزہ ہے، اور یہ روزہ صرف زبان کا نہیں ہوتا ہے، منہ کا نہیں ہوتا ہے کہ منہ بند کھایا نہیں پیا نہیں، نہیں 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 نہیں. میرے نبی نے کہا جو جھوٹ نہیں چھوڑتا وہ اللہ کی نظر میں بھوکا رہے پیاسا رہے، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. روزہ اوپر سے چلتا ہے، علیکم علیکم، یہاں سر سے چلتا ہے. دماغ روزہ رکھے، کوئی فاسد خیال نہ آنے پائے. آنکھیں روزہ رکھیں، کہیں غلط حرام نظر نہ پڑے. ناک روزہ رکھے، غیر محرم عورت کی خوشبو نہ سونگے. منہ روزہ رکھے، کھانے پینے سے حلال بھی ختم، حرام تو پہلے ہی حرام ہے. زبان روزہ رکھے، جھوٹ سے، غیبت سے، چوری سے، شکایت سے، گالی سے، بدتمیزی سے، دل آزاری سے، دل شکنی سے، دل خراشی سے. پھر نیچے آؤ، سینہ روزہ رکھے، کھوٹ سے پاک کرو، حسد بغض سے پاک کرو، دل کو نفاق سے پاک کرو. پھر نیچے آؤ، پیٹ روزہ رکھے، پینے سے، کھانے سے. ہاتھ روزہ رکھیں، ظلم سے، ستم سے، غلط لکھنے سے، غلط اشاروں سے، غلط کنایوں سے، غلط تولنے سے. پھر شہوت روزہ رکھے زنا سے، حتیٰ کہ بیوی سے بھی روزہ رکھے. پھر نیچے جاؤ، پاؤں روزہ رکھے، غلط محفلوں کو نہ جائے، غلط مجلس کو نہ جائے، غلط راہوں پہ نہ جائے، غلط راستوں پہ نہ چلے. زبان سر سے لے کر پاؤں تک جب روزہ ہوگا، جو ایسا روزہ رکھے گا تو میرے نبی کا فرمان ہے زوجہ اللہ کل لیلۃ مئۃ حورا. سنو، اللہ ہر روزے کے بدلے میں جنت کی 100 حوروں سے شادی کرے گا. روزے 29 ہوں تو بھی اللہ 30 لکھتا ہے، 30 ہوں تو بھی اللہ 30 لکھتا ہے. 29 کا مہینہ اوپر 30 لکھا جاتا ہے، 30 کا مہینہ 30 لکھا جاتا ہے، 29 کا بھی 30 لکھا جاتا ہے. ثواب پورا ملتا ہے، دن گھٹ جاتا ہے. اور 100 ہر روزے دار نہیں. یہ جو میں نے پہلے روزہ بتایا، سر سے لے کر پاؤں تک جس کا روزہ ہے، تو ہر ایسے روزے کے بدلے میں جنت کی 100 حوروں سے شادی. اور ہر روزے کے بدلے میں جنت میں ایک محل. کتنا بڑا ہوتا ہے بھائی؟ فیصلہ آباد والے کہتے ہیں ہم نے اسماعیل مسجد بنائی، ہم نے کمال کر دیا، پنجاب میں سب سے بڑی مسجد بن گئی. ہاں، میرا اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ تمہاری پوری دنیا، یہ پوری دنیا، یہ 7 بر اعظم کی دنیا اگر تم اٹھا کر اس روزے دار کے گھر میں رکھو گے تو یہ دنیا اس روزے دار کے گھر میں ایسے نظر آئے گی جیسے پوری دنیا پر ایک بکری کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. ایک ڈاکٹر ریاض صاحب ہوتے تھے رحمت اللہ علیہ بلال مسجد کے ساتھ. وہ ایسے کوئی میں جنت سناتا تو ایک دن میرے پاس آ گیا، مولدا اتنی بڑی جنت کتنے؟ تھوڑی تو سمجھ تو ہی باہر ہے، تجھے پتہ نہیں کی لمبے چوڑے دسی رکھ دے ہو، یہ کتنے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کو چھوڑو، جو انسان دیکھ چکا ہے وہ بتاؤں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. ہاں جی دسو. میں کہا یہ جو ہماری زمین، ہمارا سورج، ہمارا چاند، یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے. یہ ایک ہماری کہکشاں ہے، اس کے ساتھ اور 16 کہکشائیں ہیں، 16 تو مل کر ہو گئی 17. یہ 17 کہکشائیں ہیں، 17. یہ ہماری زمین اور اس میں یہ سورج اور اس کے ساتھ 9 سیارے اور کوئی 2.5 ارب چھوٹے چھوٹے سیارے ہیں. یہ مل کر نا اس کے ساتھ اور 17 کہکشائیں ہیں. اور اس کائنات میں جو کچھ دیکھا ہے انسان نے وہ کوئی 10 کھرب کہکشائیں دیکھی ہیں، 10 کھرب. اور یہ 17 چھوٹی سی ہیں، بڑی نہیں، چھوٹی سی ہیں، بڑی نہیں. یہ تو وہ بھی جان چکے ہیں، اس لیے میری ہاں میں ہاں، میرا ہاں، ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ جو ہماری 17 کہکشائیں ہیں نا، ان کا فاصلہ ہے اگر ایک سرے سے میں سفر شروع کروں روشنی کی رفتار سے. روشنی کی رفتار کیا ہے؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ.
1,86,000 میل فی سیکنڈ، ہماری 17 کہکشاؤں کا فاصلہ، میں یہاں سے چلا روشنی کی رفتار سے، میں جب دوسرے کنارے پہنچا تو 20 لاکھ سال چاہیے، 20 لاکھ سال درکار ہیں یہ 17 کہکشاواں نو پار کرن واسطے۔ تو جو باقی 10 خرب ہیں، میں کہا کیا خیال شریف میں آیا، یہ تو سب آپ مانتے ہو؟ میں کہا ہن جنت سمجھ آ گئے کہ بالکل آ گئی، ہن سمجھ آ گئی، خانے فٹ ہو گئی۔ اور یہ تو مچھر کا پر ہے اور اتنی بڑی کائنات نظر آ رہی ہے، کون جانے میرے خالق نے کیا کیا لامحدود نظام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ تو ہو گیا روزے کا بدلہ جو بتایا۔ ایک اور سنو، میرے نبی نے فرمایا ایک عمل ایسا ہے، ایک عمل ایسا ہے وعمل لا يعلم ثواب عامله الا اللہ، جس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک عمل ایسا ہے جس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کہا جی وہ کیا ہے؟ کہا وہ روزہ ہے، وہ روزہ ہے جس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رمضان ختم، سارے گناہ ختم، سارے گناہ ختم۔ ہاں ایک عمل ہمیں ملا ہے، روزہ تو سب کے پاس تھا، لیکن ایک عمل ہے جو ہمارے پاس ہے، پہلوں کے پاس نہیں تھا، وہ 20 رکعت تراوی کی نماز ہے، وہ تراوی کی نماز ہے۔ پہلی امتوں کو تراوی نہیں ملی، ہمیں ملی ہے، تراوی نہیں ملی، ہمیں ملی ہے۔ انہیں کیوں نہیں ملی؟ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، ان کی نماز میں کتاب نہیں پڑھی جاتی تھی، ہماری نماز میں کتاب پڑھی جاتی، ان کی نماز میں تسبیح ہوتی تھی، ذکر تسبیح بس۔ ہماری نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور ہمیں یاد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تراوی کی نماز عطا فرمائی، اللہ کے نبی نے آ کر نماز پڑھائی، کچھ لوگوں کو پتہ چلا وہ جمع ہو گئے، اگلے دن کچھ اور کو پتہ چلا تو مسجد میں اور مجمع ہو گیا، اگلے دن کچھ کو پتہ چلا تو اور لوگ اکٹھے ہو گئے، چوتھے دن سارے مدینے کو خبر ہو گئی تو مسجد فل بھر گئی۔ اب سارے حجرے کو دیکھ رہے کہ ابھی نکلے ابھی نکلے ابھی نکلے، تہجد تک بیٹھے رہے، آپ نہیں نکلے۔ تو پھر سحری کے قریب آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ سحری کرو، میں دیکھ رہا تھا آج تم سارے اکٹھے ہو، لیکن میں اس لیے نہیں نکلا کہ مجھے ڈر لگا کہیں میری امت پر اللہ یہ نماز فرض نہ کر دے۔ کیا مہربانیاں ہیں، کیا شفقتیں ہیں۔ کہا جاؤ جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہیں فرض نہ ہو جائے۔ تو آپ کے زمانے میں پھر تراوی الگ الگ پڑھی، چونکہ آپ نے پڑھی 3 دن جماعت کرائی، پھر آپ نے کبھی نہیں پڑھی۔ تو اب صحابہ آتے قرآن اپنا نفلوں میں سناتے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر۔ پھر ابوبکر صدیق کا دور آیا تو اس میں بھی صحابہ مختلف جگہوں میں کھڑے ہو کے اپنا قرآن سناتے، کو سنتے کو سناتے۔ حضرت عمر کا دور آیا تو آپ نے سب کو جمع کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری مسجد کا امیر، پوری مسجد کا امام بنایا اور 20 رکعت نماز شروع کروائی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ کتنی رکعت پڑھی تھیں یہ پتہ نہیں ہے، کتنی پڑھی تھیں یہ معلوم نہیں، 3 دن کتنی پڑھی معلوم نہیں، سب کے سامنے یہ عمل نہیں ہوا تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 رکعت طے کرنا یہ اس کو متعین کرتا ہے کہ یقیناً اللہ کے نبی نے 20 رکعت پڑھی ہوں گی، ورنہ حضرت عمر وہ اللہ کے نبی کی سنت سے کیسے ہٹ سکتے ہیں، ان کے طریقے سے کیسے ہٹ سکتے ہیں۔ تو اس دن سے آج تک امت اس 20 تراوی کو زندہ کیے ہوئے ہے۔ سستی سے لوگ نہ پڑھیں وہ الگ بات ہے۔ جب خیر کا دور تھا تو یہ جو ہے نا 4 رکعت کے بعد آرام کرنا، یہ کیا ہوتا تھا، مکے والے 4 رکعت پڑھتے تھے اور پھر ایک طواف کرتے تھے، وہ آرام نہیں کرتے تھے، طواف کرتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، تو 5 طواف ہو جاتے تھے، چونکہ 5 ترویحہ تو اور 4 تو پھر آخری طواف کر کے پھر وہ وتر پڑھتے تھے۔ تو ہم اس کے بدل میں ایک چھوٹی جی تسبیح پڑھنے ہیں، ہر ایک زور لگا ہوتا جلدی پڑھیے ہے نا۔ 20 تراوی دے دی اللہ نے۔ 20 تراوی میں اللہ کیا دیتا ہے، ہم جو نہیں پڑھتے تو ہمارا نقصان کتنا ہوتا ہے، یا آدھی پڑھ کے چلے گئے، 8 پڑھ کے چلے گئے تو ہمارا کتنا نقصان ہوتا ہے، یہ تو جان لو، پھر تمہاری مرضی کرو نہ کرو۔ تراوی کے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ جی بھائی،
ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. بہت بڑا مجمع اللہ کے فضل سے بیٹھا ہوا ہے, سارے حساب دان ہو, یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. 40 سجدے ہو گئے اور 1500 نیکی ہو گئی تو 60,000 کا نفع روزانہ آپ 1.25 گھنٹے میں کما سکتے ہیں. 60,000 نیکیاں. اچھا, یہ تو صرف حسنات. ایک اور, ہر سجدے کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک محل بناتا ہے سرخ یاقوت کا, جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں. عبد الرحمن الثالث اندلس کے بادشاہ نے ایک گھر بنایا تھا, کورڈ ایریا, کورڈ چھتا ہوا ایریا, 4 میل لمبا 3 میل چوڑا. چھتا ہوا 4 میل لمبا 3 میل چوڑا, اس کے 15,000 دروازے تھے. 15,000. یہ ایک اور اس گھر کو بننے میں لگے تھے 25 سال. وہ گھر 25 سال میں بنا تھا. 10,000 مستری مزدور اس پہ کام کرتے رہے تھے اور 25 سال میں وہ جا کر بنا تھا. اور یہ ایک سجدہ جو 3 سیکنڈ کا ہوتا ہے, 3 سیکنڈ کا جو سجدہ ہوتا ہے, اس ایک سجدے میں آپ سارا مجمع روزانہ اپنے لیے 40 گھر جن کے دروازے 60,000 ہوں تو وہ گھر کتنا بڑا ہوگا. آپ روزانہ ایک گھر اللہ سے ایک سجدے پر روزانہ لے سکتے ہو. اب اگر نہیں پڑھی 40 گھر گئے, 60,000 نیکیاں گئیں. اگر آدھی پڑھی تو 30,000 نیکیاں گئیں, 20 گھر گئے. جتنے گھٹاتے جاؤ گے اتنا اجر گھٹتا چلا جائے گا. پھر ہر سجدے پر, یہ سجدہ تراویح کا ہو, فرض کا ہو, نفل کا ہو, تلاوت کا ہو, دن میں ہو رات میں ہو, یہ عام ہے. ہر سجدے کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک گھر لگاتا ہے, ایک درخت بناتا ہے, ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 500 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. جی میں پھر دوہراتا ہوں, تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی, ہر سجدے پر ایک گھر جس کے 60,000 دروازے, ہر سجدے پر ایک درخت جس کے نیچے 500 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. بھائی جاگ کے سنے نا. اب اگر نہیں پڑھی تو کتنا نقصان ہوا, آدھی پڑھ لیں تو کتنا نقصان ہوا, آدھی سے کم پڑھی تو کتنا نقصان ہوا. تو میرے بھائیو یہ اللہ کی رحمتوں کے لینے کا مہینہ ہے اور اللہ کی بخششوں کے لینے کا مہینہ ہے. یہ میرے نبی کا بتایا ہوا عمل ہے, اس کو اہتمام سے کرو اور اس کو اہتمام سے سر سے لے کر پاؤں تک روزہ رکھو. دماغ بھی روزہ رکھیں, آنکھیں بھی روزہ رکھیں, ناک بھی, منہ بھی, زبان بھی, سینہ بھی, پیٹ بھی, ہاتھ بھی, شہوت بھی, پاؤں بھی, ہر چیز کا روزہ رکھو تو یہ اللہ کے دربار میں فیصلے کروائے گا, دنیا بھی بنائے گا, آخرت بھی بنائے گا. اور سب سے بہترین ہے اللہ کی راہ میں چلے جاؤ. تبلیغ میں جانا اپنے رمضان کو سب سے زیادہ قیمتی بنانے والی بات ہے. جتنا آپ اللہ کی راہ میں پھرو گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس رمضان کو قیمتی بنائے گا. اور بھائیو اللہ سے خوب مانگو, دعائیں کرو, استغفار کرو. سحری اور افطاری کے وقت میں خاص طور پر کہ ساری امت پر حالات ہیں, پوری انسانیت پر حالات ہیں, کفر کے اندھیرے ہیں, گمراہی کے اندھیرے ہیں, ظلم و ستم ہے, تباہی و بربادی ہے اور دنیا دوزخ کی طرف جا رہی ہے. تو سب اللہ سے خوب مانگو کہ اللہ اس رمضان کو بدر والا کر دے اور اللہ اس رمضان کو فتح مکہ والا کر دے. تو اس کی جو نیت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو چمکائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے, اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا. کم از کم اتنا تو آج کر لو کہ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے اور رمضان کا پہلا جمعہ ہے. آج تک ہم نے جتنے گناہ کیے تھے نا اس پر آج پکی توبہ کرو اور اگلا رمضان ایسے گزارو کہ توبہ سے پاک صاف ہو کر تو پھر راتوں کو اٹھ کے جب مانگو گے تو آپ کی دعائیں اللہ کا عرش ہلائیں گی. تو آپ توبہ تو سارے نیت کر لو نا بھائی, کرتے ہو نا سارے بھائی توبہ. تو کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اور بھائی اکتوبر میں اجتماع بھی ہے 10 اکتوبر سے